میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، بڑے دن ہوئے ہیں گھر سجاتے سجاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اپنے کلاس کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بچے بھی آئے ہوئے ہیں کلاس میں اور عبدالحق سورہ ناس پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ناس سنائیے آپ۔ سورہ ناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اور عبدالرافع کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ پڑھو گے سورہ فاتحہ، سناؤ۔ نہیں۔ چلیے آج ہم پڑھیں گے سورہ ومن اظلم اور سورہ مومن ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ تم اللہ کو پکارتے رہو، اس لیے اس کے لیے دین کو خالص کر گو، کافر برا نہ مانے۔
بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی۔ آج ہر نفس کی اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَاتِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دی جائے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ دیکھیں اللہ پاک نے اس میں قرآن پاک میں ہمیں بیان کر دیا ہے، قیامت کا اشارہ دے دیا ہے کہ یقیناً حساب کتاب اللہ پاک ضرور لے گا، ہر کسی سے لے گا، اور اللہ واحد ہے اور غفور درگزر ہے، اللہ قہار ہے اور اللہ وہاب ہے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ پاک سب کی بات سنتا ہے۔ جو ہم نے اپنے نفس کے لیے جو کمایا ہے دنیا میں، اللہ پاک ہم سے اس چیز کی جزا اور سزا سب چیزیں اللہ پاک ہمیں دے گا۔ ظاہری بات ہے جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے، وہ کہا کہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ کیا ہے کہ اللہ پاک جب ہماری ملاقات اللہ پاک سے ہوگی اور ہمارے شرمسار یہ نگاہیں ہوں گی اللہ پاک کے سامنے، تو یقین کریں کس طرح ہم اللہ پاک سے ملاقات کریں گے اور کس طرح ہماری آنکھیں یہ اٹھیں گی۔ جس طرح واحد القہار ہے اللہ پاک، مالک ہے ہمارا، تو اپنے مالک کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جو اللہ پاک نے ہمارے قرآن پاک میں اللہ نے ہمارے لیے بیان کر دیا 30 پاروں میں، ہم نے تو اس پہ عمل ہی نہیں کیا ہے، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے؟ ہم دنیا میں خالی گندگی کر کے آئے، ہم دل دکھا کے آئے، ہم نے اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھا، ہم نے خالی اپنے نفس کو برے کاموں میں استعمال کیا ہے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم قیامت والے دن؟ تو اللہ کی اطاعت کی طرف جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور احکام و فرائض الہی کی پابندی کرتے ہیں، یعنی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہیے کتنا بھی مانگوار گزاریں، صرف اسی ایک اللہ کو پکارو، اس کے لیے عبادت و اطاعت کو خالص کر دو۔ روح سے مراد وہی ہے جو بندوں میں سے ہی کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس پر نازل فرماتا ہے، وہی کو روح انسان قلوب میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر و شرک کی وجہ سے مردہ تھی۔ تو ظاہری بات ہے اگر کسی کافر نے بھی اسلام قبول کر دیا اور اس نے کلمہ پڑھ دیا اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو وہ بہت شرمسار ہوگا کہ میں نے یہ کیا کیا اتنے سالوں میں، جب میں پیدا ہوا، جب سے میں بڑا ہوا تو میں نے کیا کیا اپنے لیے؟ ہدایت والی کتاب نہیں پڑھی جو اللہ پاک نے مجھے، ظاہری باتیں اتنی بڑی کتاب سے ہمارے اوپر اللہ نے دی ہے، جو ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں دوسروں سے پوچھیے۔ اب یقین کریں آپ قرآن پاک کو پڑھیں اور پڑھائیں تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا، اس پہ قرآن پہ سرچ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بہت ٹیچر بن جائیں گے، ہم کہتے ہیں ہم یہ بن جائیں گے، ہم ڈاکٹر بن جائیں گے۔ پہلے آپ یقین کریں، آپ سرچ کریں قرآن پر، تو میں کہتی ہوں کہ دنیا میں سب کچھ آپ نے پا لیا ہے جب اللہ کے نام، اللہ کے راستے پہ جو بندہ چلتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے تو اس میں بہت زیادہ مزہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے تعمیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز مضمر ہے، اسی طرح وہی سے بھی یعنی زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوں
کہ یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب سارے انسان کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں۔ زمین کے بادشاہ کہاں ہے؟ صحیح جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیگ آواز یہی جواب دیں گے، اس لیے کہ اسے بندوں کی طرح غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ آزفاتن کے معنی ہے قریب آنے والی، یہ قیامت کا نام ہے اس لیے کہ وہ بھی قریب آنے والی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں یہ قیامت کے ہی ہمارے آثار ہیں۔ جب ظاہری بات اتنی ہی کھلے سانس میں ہم زندگی گزار رہے تھے، سب کچھ صحیح تھا، اور اللہ پاک نے کہتے ہیں نا بم دھماکہ ہوتا ہے کہ کچھ دن میں سب چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، مگر یہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ یہ کرونا جو آیا ہوا ہے تو اللہ پاک نے یہ قیامت کا آثار ویسے ہی ہمیں دکھایا ہوا ہے کہ کتنی قریب ہے قیامت، اور ہم پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی ذکر سے بہت دور ہیں اور اپنے نمازوں کو صحیح نہیں کر رہے ہیں، اور نمازیں سجدے میں ہم بہت زیادہ تاخیر کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے آثار ہیں جو ہمیں سامنے ہمارے نظر آ رہے ہیں۔ کاظمین غم سے بھرے ہوئے یا روتے ہوئے یا خاموش، اس کے تینوں معنی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیاء کا علم ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، باریک ہو یا موٹی، اعلیٰ مرتبے کے ہوں یا چھوٹے مرتبے کے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم و احاطہ کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب کرے اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ وزیدہ آنکھوں سے دیکھا جائے، جسے راہ چلتے کسی حسین عورت کو گنگھائیوں سے دیکھنا۔ حسینوں کی باتوں میں وہ وسوسے بھی آ جاتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، تو ہم سب چیزوں کو اپنے دماغ سے، اپنے دل سے ہٹاتے پھر جب ہم اللہ کے کلام پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اب یقین کریں ہم ان سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ناپاکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم 5 وقت کی وضو کریں اور 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم محشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ دے، الٹے ہاتھ سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اور قیامت سے کہ وہ دن سے بچائے جب شعلے اڑ رہے ہوں گے اور دوزخی اس میں جل رہے ہوں گے، اور جن کے ہاتھ میں سیدھا اعمال نامہ ہوگا تو اس کو اللہ پاک سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور میرے جو سننے والے بہن بھائی ہیں، اللہ پاک سب کی کوششوں کو آسان فرمائے، دین میں چلنے کی اور دین میں چلنے کی ان کو طاقت دے، ہمت دے، اور جہاد کرنے کی ہمت دے، لوگوں کو دین کے راستے پہ چلانے کی ہمت دے، اور ہمیں کلام پاک پڑھنے کی ہمت دے، اور اس پہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھا ہے، قرآن میں بیان فرمایا ہے، اس بات پر ہمیں بھی قائم رہنے کے لیے ہمت دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کے سنبھالنے میں ہمت دے کہ اللہ پاک ہمیں یہ ہمارا نفس ہے، اللہ پاک ہم اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، ہم برے کاموں سے بچیں، آمین یا رب العالمین۔ اور ضرور قرآن پڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں، اور قرآن پر عمل کریں، سرچ کریں، بہت ضروری ہے۔ ایک ایک لفظ کو اچھی طرح غور سے پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں کہ کیا پتہ آپ کی ایک بات پر وہ سب چیزیں اپنی جو انہوں نے کام اگر کچھ غلط کیا سب چیزیں چھوڑ دیں اور اللہ کی راہ پہ چلنے لگے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور آپ میری ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن ضرور کر دیا کریں کہ مجھے پتہ چلے کہ ہمارے کتنے سننے والے ہیں، کتنے میرے بات کو سننے والے ہیں، کتنے ہمارے چاہنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اپنی طرف سے اجازت لیتی ہوں، اللہ حافظ۔